امریکہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے بھارتی فضائی حدود استعمال کی۔ B-2 بمبار طیاروں سے فردو، نتنز اور اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر بمباری، 30,000 پاؤنڈ وزنی بم سمیت 6 بنکر بسٹر بم گرائے۔ فردو نیوکلیئر سائٹس مکمل تباہ، دیگر تنصیبات پر حملوں میں 30 ٹوماہاک میزائل استعمال۔ امریکہ کی ایرانی رد عمل کی صورت میں مزید مہلک حملوں کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا، اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ۔ ایران میں بہت سے اہداف رہ گئے ہیں۔ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کرنا تھا۔ ایران مشرق وسطیٰ کا غنڈہ ہے۔ امریکی صدر نے اپنے مشیروں کے ساتھ سچویشن روم میں بیٹھ کر حملوں کی نگرانی کی۔ ثابت ہو گیا، امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران حملہ کر کے امریکہ نے دھوکہ دیا، مجرمانہ عمل کا ارتکاب کیا۔ کل روس میں صدر پیوٹن سے ملاقات کروں گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل۔ استنبول میں نیوز کانفرنس میں کہا، امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکی قیادت کا عالمی قوانین کے مطابق محاسبہ ہونا چاہیے۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اعلان، کہا امریکہ جنگ داخل ہوا، اب نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا عزم، اب حماس بند کرنے کا بھی اعلان۔ ایران کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست۔ ایران کا جوہری سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم، ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کی جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق، کہا دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا، نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا۔ ایرانی ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلمی کا سربراہ IAEA رافیل گروسی کو خط، امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ، IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا، لیکن برطانیہ ان حملوں میں ملوث نہیں۔ وزیر تجارت جوناتھن کی انٹرویو میں وضاحت، کہا برطانیہ اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے اگلے ہفتے پروازیں شروع کرے گا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر اتحادیوں سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایران کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، شہباز شریف کے حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری پر زور دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے، اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ سعودی عرب، عراق، عمان اور قطر کا بھی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں پر اظہار تشویش۔ مصر اور لبنان کا بحران مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے، سابق سفارتکار مسعود خان کی آج نیوز سے گفتگو، کہا ایران کو یقین تھا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، سفارتکاری کو زیادہ موقع نہیں دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئین پامال کیا، سینیٹر برنی سینڈرز کی تنقید، کہا کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار نہیں تھا۔ سینیٹر چک شمر نے کہا کہ ٹرمپ کو کانگریس اور عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ رکن کانگریس یاسمین انصاری نے ٹرمپ کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا، کہا کانگریس کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ الہان عمر نے کہا امریکی حملے مشرق وسطیٰ میں خطرناک اور بدترین جارحیت ہے، یہ پاگل پن ختم کیا جائے۔ ایران پر حملے سے پہلے امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ٹیلی فون کال پر گرما گرمی، نائب صدر JD وینس کی شدید مخالفت، ٹائمز آف اسرائیل نے اندرونی کہانی بیان کر دی۔ رپورٹ کے مطابق JD وینس نے کہا کہ امریکہ کو براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر بھی امریکہ اور اسرائیل کے ہمنوا، کہا امریکہ نے خطرہ کم کرنے کے لیے کارروائی کی، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ فرانس، جرمنی، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر، لبنان کا بحران مذاکرات سے حل کرنے پر زور، ترکی، کیوبا، چلی، میکسیکو، وینزویلا کی امریکی حملوں کی سخت مذمت، حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں امریکی حملے تناؤ میں خطرناک اضافہ ہیں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، خطرہ ہے کہ تنازعات تیزی سے قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم، اسرائیل پر جدید ترین خیبر میزائل سے جوابی حملے، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، حیفا اور کرمل سمیت 14 مقامات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی سائبر کمانڈ ڈیفنس سسٹم، ہوائی اڈے، پاور پلانٹ اور آئل ریفائنری میں تباہی، 86 افراد زخمی۔ امریکہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کا وعدہ پورا کیا، شکریہ ادا کرتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے، اسرائیلی اور امریکی فوج کے درمیان آپریشنل کوارڈینیشن ہے، ایران کے جوہری پروگرام سے ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اسرائیل کی فضائی حدود، اسکول، دفاتر بند، ایرانی فضائیہ کے مزید 3 F-14 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ نے ایران پر حملوں میں GBU-57 بنکر بسٹر بم استعمال کیے، امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ، بمباری کے لیے 2 B-2 طیارے استعمال کیے گئے، یہ بم 61 میٹر تک زمین کو چیر کر ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ جنگ نہیں امن چاہیے، دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج، ٹوکیو میں ایران پر امریکی حملوں کے خلاف ریلی، نیو یارک میں بھی جنگ کے خلاف سکونیت مخالف یہودیوں کا احتجاج، برلن میں بھی ریلی نکالی گئی، اسرائیل کے خلاف نعرے، تل ابیب میں عوام نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج۔ اور ترکیہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر بڑی بیٹھک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، خطے کی صورتحال، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا ہاتھ تھام کر اظہار یکجہتی، فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ سے براہ راست ترکیہ پہنچے۔ نیشنز کپ ہاکی کا ٹائٹل نیوزی لینڈ نے جیت لیا، فائنل میں پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست، ٹائٹل کی جنگ میں گرین شرٹس بے بس، کیویز کا میچ کے آغاز سے ہی جارحانہ انداز، پاکستانی گول پر تابڑتوڑ حملہ۔